ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دو ترجمے کہ جس مسئلے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے نا وہ ایسا ہے کہ ہمارا دل ٹکتا نہیں ہے, ٹھہرتا نہیں ہے. ایسا مسئلہ ہے رات دن اس نے ہمیں کس کے اندر ڈال دیا؟ تردد کے اندر ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. آپ غور کرو ذرا, توحید میں تو اضطراب اور خلجان لاحق ہو گیا ان کو, اور شرک اور بت پرستی میں سکون اور اطمینان مل گیا ان کو. توحید اس کے اندر کیا ملا؟ خلجان, بے سکونی, اطمینان نہیں ملا. اور شرک اور بت پرستی کے اندر کیا مل گیا؟ اطمینان مل گیا, سکون مل گیا. یہی حال اہل دنیا کا ہے, یہی حال اہل کفر کا ہے, یہی حال اہل شرک کا ہے کہ باطل اور گمراہی میں ان کو اطمینان ہوتا ہے, حق اور ہدایت والے رستے میں ان کو بے چینی اور بے سکونی نصیب ہوتی ہے. اللہ ایسوں کو کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں ہے. غور کرو اس جملے میں, وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, کہ جس مسئلے کو تو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے ہم اس کے اندر شک میں ہیں. مریب, دل ٹکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دل ٹکتا نہیں ہے کہ توحید کے اندر ان کو بے سکونی نصیب ہو رہی ہے کہ ہمارا دل رات دن تردد کے اندر ہے, شک کے اندر ہے, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. لیکن شرک کرتے ہیں, بت پرستی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, جب معبودوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, غیر اللہ کے پجاری بنتے ہیں, غیر اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے غائبانہ حاجات میں, مشکلات میں, اس کے اندر کیا مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے. آج کے قبر پرست کو کہہ کے دیکھو کہ بھئی صرف اللہ کی عبادت کرو, صرف اللہ کو مشکل کشا مان, صرف اللہ کو حاجت روا مان, صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا, صرف اللہ کے آگے جھولیاں پھیلا. نہ جی نہ, نہیں ہو سکتا. انہاں کول بھی کچھ نہ کچھ ہے گا, انہاں نوں تے نہ چھڈو, ادا یہ ہمارے کام کرواتے, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی توحید کے اندر ان کو کیا ہے؟ بے سکونی ہے. ایک اللہ کے نہیں بن سکتے, وہ ایک اللہ کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. اللہ کے آگے بھی جھکائیں گے, قبر کے سامنے بھی جھکائیں گے, پیر صاحب کے سامنے بھی جھکائیں گے. اللہ کو بھی کہیں گے مشکل کشا اور پیر صاحب کو بھی کہیں گے مشکل. توحید کے اندر ان کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا, اور یہ اللہ کا قہر ہے اس کے دل کے اوپر. ٹھیک ہے, اس نے کون سا پسند کیا اللہ کی توحید کو. اور جب وہ شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, غیر اللہ کی نظر نیاز دیتا ہے, اس کو کیا ہوتا ہے؟ سکون نصیب ہوتا ہے. عام گناہ گار انسان کے بھی یہی کام ہے, جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو کے جس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے نا, اچھی صحبت اس کو پسند نہیں ہے, نیک صحبت اس کو پسند نہیں ہے. جب وہ نیک صحبت کے اندر بیٹھتا ہے, اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے, چاہے وہ اللہ کا گھر کیوں نہ ہو, بیت اللہ سامنے اس کے کیوں نہ ہو, اس کا دل نہیں لگتا ہے, نہیں لگتا اس کا دل. ہمارے پاس آتے ہیں کہیں عمرہ کر کے, کہتے ہیں یار اتنے دل نہیں لگا ساڈا. بدبختو, تمہارا دل ہی اندھیروں کے اندر مبتلا تھا, تمہارا دل نہیں لگا جو وہاں. سمجھ آئی؟ اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا, وہ کہتے ہیں ہمارا مدینے میں دل لگا, مکے میں نہیں لگا. مکے میں جب تھے نکلنے کی ہم نے بات کدو کر جائے. بعض کہتے ہیں مکے میں لگ گیا, مدینے میں نہیں لگا. ٹھیک ہے, ہر قسم کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ اندھیر ہے. مسجد کے اندر آتے ہیں, دل نہیں لگا. وجہ کیا ہے؟ گناہوں کا اندھیر پڑ گیا دل کے اوپر, ظلمت, گناہوں کی تاریکی, دل بجھ چکا ہے ان کا. اور جو ہی وہ بری صحبت میں بیٹھیں گے جہاں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے, گالی گلوچ ہو, میوزک ہو, موسیقی ہو, وہاں ان کا دل لگے گا. سمجھ آئیے؟ وہاں کیا لگے گا؟ دل لگے گا. اور آپ بھی خدا کے لیے اپنے آپ کو ایسا رنگو کہ قرآن پاک کی صحبت کے بغیر تمہارا دل نہ لگے, نماز کے بغیر تمہارا دل نہ لگے. ہاں, جب یہاں سے سبق پڑھ کے جاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, اور انتظار کرو کہ کل رات کا وقت کب آئے گا, عشاء کی نماز کا وقت کب آئے گا. پورا دن انتظار کرو کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے مالک سے باتیں کرنی ہے, کب وقت آئے گا وہ. انتظار کرو اس گھڑیوں کا. یہ مبارک گھڑیاں ہیں. کیا ہیں؟ مبارک گھڑیاں ہیں, برکتوں والی گھڑیاں ہیں یہ ساری کی ساری, جس میں تم اپنے رب سے کلام کر رہے ہو. یہ سارا حضرت علی کیا فرماتے تھے؟ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھو کہ مالک ہم سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے. اور جب پورا دن تم ڈیوٹیوں پر ہو, خدا نخواستہ شیطان تمہارے سامنے آ جائے, تمہیں جھوٹ کے اوپر آمادہ کرے, پھر قرآن کو یاد کر لیا کرو, میرے مالک نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے, میں نہیں کروں گا یہ کام. اگر کوئی کسی کا حق غصب کرنے پہ, حق مارنے پہ شیطان تمہیں جھانسا دے,
رات کو اپنے مالک کی باتیں یاد کر لیا کرو، میرے مالک نے مجھے منع فرمایا اس کام سے۔ پورا دن اللہ کی برکتیں تمہارے دل و دماغ کے اوپر طاری رہیں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر انتظار کرو، یا اللہ کب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا، کب تیرے سے باتیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ انتظار کرو، پورا گھڑیاں اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کی طرف متوجہ رہ کر زندگی گزارو، اسی کے اندر سکون ہے۔ خدا کی قسم دین کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، مکمل اسلام کے اندر جو داخل ہو گیا اس کے اندر سکون ہے۔ دیکھ لو اللہ نے جن کو پیسہ دیا، مال دیا، اللہ نے ان کو سکون نہیں دیا، یقین کر لو نہیں دیا اللہ نے سکون، ان کو اطمینان نہیں ہے، ہر وقت وہ لگے ہوئے ہیں کہیں ہمارا اکاؤنٹ ہیک نہ ہو جائے، ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے تو نہیں نکل گئے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا ادھر، وہ کہتا میرے اکاؤنٹ میں ایک بار میں نے 1,00,000 2,00,000 روپے جمع، میں رات کو 2 3 بار اٹھ کے دیکھتا تھا کہیں نکل تو نہیں گئے پیسے۔ بھئی یہ ہے واقعی بات ہے، جس کے پاس پیسے آ جائے وہ فکر تو ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ سے دین مانگو، اسلام مانگو۔ سب سے بڑی مومن کی دولت ہی یہ ہے اسلام، سب سے بڑی مومن کے لیے مال دولت پیسہ وہ ہے ہی صرف اس کے لیے دین ہے۔ باقی رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے۔ مومن کا نشانہ، اس کا منزل مقصود قرآن ہو، اللہ کی رضا ہو۔ جب ہر مومن اپنے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لے گا نا کہ میں اللہ کے دین سے جب جڑوں گا اللہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، اللہ جنگل کے سوروں کو بھی رزق دے رہا ہے، صبح و شام دے رہا ہے، کتوں کو بھی رزق دے رہا ہے، صبح و شام دے رہا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھوکا سو جاتا ہے اور کتے اچھی خوراک کھا کے سوتے ہیں رات کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہیں سارے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ کی نشانیاں ساری۔ ایک مومن کی نظر اس کے قرآن کے اوپر، اللہ کی رضا کے اوپر، اس کے اللہ کے رسول کے اوپر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ باقی رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے، مومن کی نظر